حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آپ حضرات سے خواہش ہے سورہ فاتحہ پڑھیں ان تمام مومنین کے لیے جو کل تک ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبریح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیایا وانصرانی فإنکما ناصرایا یا مولانا یا صاحب العصر والزمان۔ الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ابو القاسم محمد صلوات، واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ صلوات۔ حاضرین مجلس، ارشاد رب العزت ہے ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے پسند نہیں ہیں، اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور یہ بات مصدقہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اللہ کافروں کی دعا مستجاب نہیں کرتا، اللہ کافروں کی دعا نہیں سنتا، لیکن کافر وہ دعا جو مظلوم کے حق میں کرے اور ظالم کے لیے بد دعا کرے، اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل ہے زیارت وارثہ۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ۔ وہ قوم جس نے قتل کیا امام حسین کو، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ جو لعنت جو سنا اور چپ رہا، تو سن کے چپ رہنے والوں میں دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے آتے ہیں، ہر قوم کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ہر قوم ہے سنتی ہے امام حسین کا ذکر، اور یہ بات طے ہے کہ دنیا کی ہر قوم مذمت کرتی ہے ظالم کی، اور حسین کو مانتی ہے دنیا آج، ہے نا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں مہاتما گاندھی نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے، اور جتنے سربراہان مملکت گزرے ہیں، انہوں نے سب نے حسین کی بڑی عزت کی ہے، ظالم کو برا بلا کہا ہے۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف احتجاج کرنا انسان کا فطری عمل ہے،
مہاتما گاندھی سے امام حسین کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جارج برنارڈ شاہ سے امام حسین کا کوئی رشتہ نہیں تھا، ان کی قوم سے حسین کا کوئی مطلب نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ظالم کی مذمت کی، برائی کی اور حسین کی مدح میں قصیدے کہے۔ تو ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ لا یحب اللہ الظالمون، اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ظلم کیوں کرتا ہے یا انسان ظالم کیوں بن جاتا ہے؟ تو انسان، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، اگر انسان ان نعمتوں کا ناجائز استعمال شروع کر دے تو انسان اپنے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلا ظلم اپنے نفس پہ ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس کو ظلم کرنے کی اپنے نفس کے اوپر عادت بنی، اور جب ظلم کرنے کی اپنے ہی نفس پہ عادت بن گئی تو اس نے دوسروں پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ مثال دوں تو بات میرے بھائیوں کے سمجھ میں آئے۔ اللہ نے مجھے دولت دی، دولت ایک نعمت ہے۔ اب اس دولت سے اگر میں کسی کو قتل کروا دوں پیسے دے کر، کسی کا گھر اجڑوا دوں، کسی کو پٹوا دوں، کسی کو گالیاں دلوا دوں، تو میں نے اپنی اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ناجائز استعمال کیا، اور جب میں نے نعمت کا ناجائز استعمال کیا تو میں نے ظلم کیا۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انسان جب ناجائز استعمال شروع کر دیتا ہے تو انسان رفتہ رفتہ ظالم بن جاتا ہے۔ پوچھا تھا مولا کائنات سے، مولا کیا انسان فطرتاً ظالم پیدا ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے؟ کیوں ظلم کرتا ہے، کیوں ظالم بن جاتا ہے انسان؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا، دیکھو جب نعمتوں کا ناجائز استعمال شروع کر دیتا ہے انسان تو وہ ظالم بن جاتا ہے۔ تو مولا کوئی ایسی ترکیب بتلائیے آپ کہ انسان ظالم نہ بنے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ تو بڑی آسان سی ترکیب مولا نے بتلا دی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم نعمتوں کا ناجائز استعمال نہ کرو تو اس نعمت کا تم شکر بھیجا کرو، اور جب تم نعمت کا شکر بھیجو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ تو کس کس نعمتوں کا شکر انسان ادا کر سکتا ہے؟ آنکھ ہے، دیکھنے کی صلاحیت، یہ نعمت ہے۔ دماغ ہے، سوچنے کی صلاحیت، نعمت ہے۔ ہاتھ پیر میں طاقت ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ انسان چلتا ہے، بولتا ہے، دوڑتا ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ انسان کو دولت، تو کس کس نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے انسان؟ مولا نے بڑی آسان ترکیب بتلا دی، اگر تم چاہتے ہو کہ ظالم نہ بنو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر مکمل ادا کرو تو یہ تم پر لازم ہے کہ تم وقت پہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھ دیا کرو۔ اگر تم نے نماز وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کی تو تم نے گویا اللہ کی پوری تمام مکمل نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو بات قرآن سے سمجھ میں آئی بعد میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو فحش اور منکر کام سے بچاتی ہے۔ انسان کو نماز برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر انسان کوئی برائی کرے، کربلا کے میدان میں جتنے بھی اشقیاء جمع ہوئے تھے بظاہر وہ مسلمان تھے، بظاہر، حقیقت نہیں، بظاہر وہ مسلمان تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اس نماز نے ان کو فحش اور منکر کام سے نہیں بچایا، ہے نا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحش اور منکر کام سے بچاتی ہے، لیکن نماز نے ان کو نہیں بچایا جنہوں نے کربلا میں ظلم ڈھائے تھے۔ تو یا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کہ قرآن میں جھوٹ لکھا ہے کہ انسان کو بے شک نماز بچا لیتی ہے برے کام سے، یا پھر ان کی نماز درست نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں محب اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے قرآن کے ذریعے،
میں کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت سوا اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے، قرآن میں ہے۔ تو اقربا سے پیغمبر کے محبت کرنا ہم پر واجب ہے۔ کوئی محبت نہ کرے تو اس نے کوتاہی کی، اس نے غلطی کی، کوئی چیز اللہ کے واجب میں اس نے دخل دیا، بچا رہا ہے۔ تو جب اللہ کے واجب کو ہٹا کے وہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جب نماز قبول، نماز ہی نہیں ہوئی صحیح، تو وہ پھر برائیوں سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ لہذا ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی۔ اب اسی آیت کے ذیل میں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ظالم عنقریب کس کروٹ پلٹائے گئے، انہیں کیا سزا ملی، وہ دنیا میں کیفر کردار تک پہنچائے بھی گئے یا نہیں۔ تو کل اب ہماری گفتگو ظالم سے متعلق ہے، ظالم کے ظلم سے، اور مظلوم کے اوپر اس ظلم کا کیا رد عمل ہوا اس سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اسے کس کروٹ پلٹایا گیا، اللہ نے اس کو کیا سزا دی دنیا میں، اس سے متعلق ہے۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک شقی جب اس وقت جبکہ جناب مختار ابن عبید ثقفی کی حکومت کافی مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی اور گرفتاریاں شروع ہو رہی تھیں، تو ایک دن کسی مخبر نے آ کر خولی ابن یزید ازبہی کے مکان اور پتے کا ٹھکانہ بتایا کہ حضور یہ خولی ابن ازبہی کربلا کا بڑا سرغنہ یہ فلانے جگہ پہ چھپ ہوا ہے۔ جناب مختار ابن عبید ثقفی نے اپنے پولیس کے سب سے بڑے سربراہ، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کمشنر آف پولیس، وہ تھے عبداللہ ابن کامل انصاری، ان کو بلایا، عبداللہ یہاں آؤ، ایسی ایسی کسی مخبر نے مجھے اطلاع دی ہے۔ عبداللہ نے کہا حضور سمجھ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا سپاہیوں کا دستہ لے کر خولی ابن یزید ازبہی کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے مکان پر پہنچے۔ اس کی دو بیویاں تھیں، خولی ابن یزید ازبہی کی دو بیویاں تھیں، ایک شام کی رہنے والی تھی، سیریا ڈمسکس کی رہنے والی، اور ایک کوفے کی رہنے والی تھی۔ اتفاقاً جو کوفے کی بیوی تھی وہ مومنہ تھی، اور جو شام کی رہنے والی بیوی تھی وہ یزید ابن معاویہ کو اپنا خلیفہ برحق سمجھتی تھی، دشمن اہل بیت تھی۔ جب اس کے مکان کا محاصرہ تنگ کیا اور اس کے گھر میں داخل ہوئے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری، تو ان کی ملاقات اس بیوی سے ہوئی جس کا تعلق شام سے تھا، جو ڈمسکس کی رہنے والی، سیریا کی رہنے والی تھی۔ اب عبداللہ ابن کامل انصاری پولیس کے افسر ہیں، پولیس کے سب سے بڑے افسر ہیں۔ عبداللہ ابن کامل کی ملاقات خولی ابن یزید کی اس بیوی سے ہوئی ہے جو شام کی رہنے والی ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن کامل انصاری نے اپنے پولیس والے لہجے میں، پولیس کا لہجہ جناب بڑا ترش اور تلخ ہوتا ہے، اس انداز سے پوچھا اے زن شامیہ بتا تیرا شوہر کہاں ہے؟ وہ بھی شام کی رہنے والی مکار عورت تھی۔ اس نے پولیس کے افسر کو جواب دیا بہت دن ہوئے، نہ معلوم میرا شوہر کہاں چلا گیا، کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتی۔ ایسا جواب ہر مجرم اور مجرم کا ساتھ دینے والا کہتا ہے، آج کی دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ذرا لہجہ دوسرا ہوا، پولیس کا لہجہ، بتاتی ہے یا نہیں؟ کہاں ہے تیرا شوہر؟ اس نے کہا بتا تو دیا میں نے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ ہوتا تو تمہیں بتا دیتی۔ کہ اچھا میں پتہ بتاتا ہوں تیرے شوہر کا بھی۔ گھر میں 2-4 قدم اندر داخل ہوئے، کوفے کی رہنے والی زوجہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا اے بی بی تو بتا کہاں ہے خولی ابن یزید ازبہی؟ وہ مومنہ تھی، وہ محب اہل بیت تھی، لیکن اس نے اسی لہجے میں جواب دیا جو شام کی عورت نے جواب دیا تھا، شامی نے۔ سنا نہیں تم نے انہوں نے کیا کہا؟ نہیں معلوم ہمارا شوہر کہاں گیا ہے؟
بہت دن ہوئے اس کی کوئی خبر و اطلاع ہمیں نہیں ہے، لیکن آنکھوں کے اشارے سے ایک طرف کو اشارہ کر دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ کوفے والی بی بی نے انداز تو وہی اپنایا، جواب بھی وہی دیا، لیکن ایک طرف سے آنکھوں کے اشارے سے بدلا دیا ایک طرف کو۔ جناب عبداللہ ابن کامل انصاری نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس طرف تلاشی لی جائے۔ تمام مکان کی پوری تلاشی کئی بار لی جا چکی، بہت تلاشی لی گئی، لیکن خولی ابن یزید اصبہی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ پورا مکان تلاش کیا گیا۔ اب ذرا غصہ بڑھا غصہ، کہا کوفے والی بی بی سے عبداللہ ابن کامل نے وہی پولیس کا لہجہ کہ جس کے لہجے میں خوف ہو، دہشت ہو، آدمی گھبرا کے سچ بتا دیتا ہے۔ وقت ضائع کرتی ہے ہمارا، بتاتی نہیں خولی کہاں ہے۔ اس نے اسی لہجے میں جواب دیا، تم نے کئی بار پوچھا، میں نے کئی بار جواب دیا، میں نے کہا نا نہیں جانتی میں کہ میرا شوہر کہاں ہے، لیکن پھر ایک طرف آنکھوں سے اشارے سے بتلا دیا۔ اب عبداللہ ابن کامل انصاری پولیس کے افسر بڑے عقل مند تھے، چالاک تھے، ہوشیار تھے۔ انہوں نے کہا اچھا سپاہی پوری تلاشی لے چکے، کہا اب میں تلاشی لوں گا۔ اب وہ جس طرف کو اس بیوی نے اشارہ کیا تھا ادھر چلے، ادھر تھا بیت الخلا، سنڈاس، لیٹرین، لیبارٹری، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ اب جو اندر دیکھا تو حضور اتنا فضلہ پڑا ہوا ہے، اتنا ڈھیر۔ انہوں نے کیلکولیشن کیا، گھر میں خولی ہوگا، اس کی 2 بیویاں ہیں، 2-4 ملازم ہوں گے، ان سب کا اتنا ڈھیر تو ہو نہیں سکتا، ضرور پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے۔ تو اب وہ واپس لوٹ کے دالان میں آئے، ادھر ادھر تلاش کیا، دالان میں وہ نیزہ جو خولی ابن یزید اصبہی کبھی کربلا کے میدان لے گیا تھا، وہ ایک کنارے کو کھڑا تھا، اس کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ میں لینے کے بعد اس فضلے میں نیزہ پیوست کیا، چبھایا انہوں نے۔ ظاہر ہے انسان ہاتھ تو لگا سکے گا نہیں اس میں۔ اب جیسے نیزہ پیوست کیا گیا انہوں نے اٹھایا تو اس میں سے ایک ٹوکرا اٹھا، کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا ٹوکرا، باسکٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اٹھا۔ یعنی یہ کہ خولی ابن یزید اصبہی نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ٹوکرا اوڑھ لیا اور اپنے ملازمین سے کہا تھا کہ یہ پوری گندگی میرے اوپر ڈال دی جائے۔ حضور بات سمجھ میں آئی پیغمبر اسلام نے کیا پیشین گوئی کی تھی؟ اگر وہ جانوروں کے بل میں چھپ جائیں گے تب بھی مختار انہیں وہاں سے گھسیٹ نکالے گا، وہ موت کی تمنا کریں گے، موت کی دعا مانگیں گے، لیکن انہیں موت نہیں آنے دی جائے گی، ان کی سانسوں کو گنتی کا کر کے چھوڑ دے گا مختار۔ آج بات سمجھ میں آئی کہ وہ کہاں چھپا ہے؟ کل کا بڑا بھاری سردار، رئیس لشکر، پلاٹون کمانڈر، 2000 نیزہ چلانے والے سپاہیوں کا سردار علمدار، اور آج کہاں چھپا ہے؟ نکالا گیا اسے، نکل باہر۔ کہا کیا؟ تو کہا تجھے اس جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ کہا اچھا تو اب کیا کیجئے گا؟ کہا تجھے دربار میں لے چلنا ہے، امیر کوفہ کے پاس تجھے پیش کیا جائے گا۔ کہا اتنی مہلت مجھے دے دیجئے، اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ ہرگز نہیں۔ عبداللہ نے کہا ناممکن ہے کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی میں اجازت دوں کہ کپڑے بدل لو، اسی طریقے سے گرفتار کر کے لے چلو۔ وہ گندگی، وہ تعفن، وہ بدبو، اور اس کو رسیوں میں جکڑ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کل کا علمدار لشکر 2000 سپاہیوں کا سردار خولی ابن یزید اصبہی آج اس انداز سے گرفتار کر کے مختار کے دربار میں پیش کیا گیا کہ دربار میں گھستے ہی سب نے اپنی اپنی ناکوں پہ رومال رکھ لیے۔ تعفن اور بدبو، جب تشدد کیا گیا، انٹروگیشن کیا گیا، تو اس نے اپنے ظلم کی داستان بتلائی۔ میں نے آپ کو اختتام میں کل مجلس میں مصائب میں بتایا کہ اس نے کربلا میں کیا ظلم اٹھائے تھے۔ اس نے اپنی زبانی بتلائی یہ بات کہ میں نے کربلا میں یہ ظلم کیا تھا جناب زینب کے اوپر۔ پھر پوچھا گیا آخری میں بتا کہ جب تو رو رہا تھا، انہیں لوٹ بھی رہا تھا
اور جب تو نے زینب کی چادر چھین لی جناب زینب کی تو اس بیوی نے تجھے کیا کہا؟ پھر کہا مت پوچھو مختار تو بہتر ہے. کہا نہیں تجھے بتلانا پڑے گا, بتا شہزادی زینب نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا ہے امیر مختار شہزادی نے مجھے بد دعا دی تھی. کہا کیا کہا تھا میری بیوی نے؟ کہا تھا اے امیر مختار انہوں نے مجھ سے جب میں چادر لوٹ چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا اے شیخ تیرے ہاتھ پیر ٹوٹیں, اے شیخ تیرے ہاتھ پیر ٹوٹیں اور تو جیتے جی جہنم کی آگ کا مزہ چکھے. جناب مختار اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے, سجدے میں گر پڑے. کہا اللہ اور رسول کی قسم جناب زینب کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کی تعمیل کروں گا, ایک ایک جملے کی تعمیل کروں گا. اس کے بعد خولی ابن یزید ازبہی کی پیر کی انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹے گئے, دوسرے پیر کے کاٹے گئے, ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئیں, پہنچے سے ہاتھ کاٹے گئے, گھٹنا کاٹا گیا, یہاں سے پیر کاٹا گیا, ہاتھ کاٹا گیا کہ تیرے ہاتھ پیر ٹوٹیں اور تو جہنم کی آگ کا مزہ چکھے. جب مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا خولی ابن یزید ازبہی تو کہا آگ روشن کرو, آگ جلاؤ جلدی, اس سے پہلے کہ اس کی روح پرواز کر جائے آگ روشن کرو. جناب زینب کی بات کی تصدیق کرنی تھی. اس کے بعد اسے جب وہ جیتا تھا, سانس لے رہا تھا, اسے آگ میں جھونک دیا گیا اور وہ واصل جہنم. درود پڑھیں آپ حضرات محمد و دیکھیے حضور, درود پڑھنا محمد آل محمد پر ایک بہترین اور آسان سی عبادت ہے, اور اس عبادت میں کوتاہی مجھ جیسے پولیس والے سے برداشت نہیں ہو سکتی. تو اب آپ بآواز بلند صلوات بھیجیے جیسا کہ صلوات بھیجیے گا حضور علی. حضور علی جس نے جناب زینب کو خوش کیا, جسے جناب زینب نے دعائیں دی ہوں, ان کا ذکر آ جائے, اس کا کارنامہ آ جائے اور اتنے مومنین صلوات بھیجیں اور اس کی امام زمانہ تک نہ پہنچے تو پھر ہماری صلوات کس کام کی؟ بہتر صلوات بھیجیں. ہے نا, امام زمانہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں. تو اب آئندہ جب صلوات بھیجیے آپ حضرات تو یہ سمجھ کے کہ یہ صلوات ہمیں امام زمانہ تک پہنچانی ہے, انہیں پتہ چلے نا کہ ان کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں بمبئی میں. تو حضور کل ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی, تو دنیا نے دیکھ لیا کہ جس نے ظلم کیے تھے کربلا کے میدان میں اس کا کیسا عبرتناک انجام ہوا. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی کا خط لے کر معلم عمیر ابن عامر حمدانی مدینہ منورہ پہنچے, خط دیے. ایک خط ان کی بہن کے نام لکھا تھا جناب مختار نے, جن کا نام تھا صفیہ بنت عبیدہ ثقفی, اور دوسرا خط اپنے بہن وئی کے نام لکھا تھا جن کا نام تھا عبداللہ ابن عمر. خلیفہ دویم کے صاحبزادے جناب عبداللہ, ان کی بہو تھی خلیفہ دویم کی صفیہ بنت عبیدہ ثقفی. اب ان کی بہن کا ذکر آیا ہے, عبیدہ ثقفی کی دختر کا ذکر آیا ہے, جناب مختار کے والد کا ذکر آیا ہے, تو دو جملے ان کی والد محترم کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے, ہے نا, کہ پتہ چلے باپ کیسا تھا تو پھر پتہ چلے اس کے بیٹے کا کیریکٹر کیسا تھا. عبیدہ ثقفی ایک خلیفہ دویم نے اپنے دور میں مسجد نبوی میں بڑی دھواں تقریر کی, جوشیلی, ایسی تقریر جو نوجوانوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرتی ہے. دیکھو اس وقت ایران کی حکومت میں ایران کا بادشاہ مر چکا ہے,
اور افراتفری کا عالم ہے۔ ایران بہت خوبصورت ملک ہے، ایران زرخیز زمین والا علاقہ ہے، ایسے میں اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے، حملہ کرنا چاہیے، ایران کو اپنی عملداری میں لے جانا چاہیے، وسعت دے دی جائے اپنی سلطنت کو، ایران پہ قبضہ کرنا چاہیے، ایران میں مسلمانوں کا پرچم لہرانا چاہیے۔ ہے تم میں کوئی نوجوان جو ماں کا دودھ پیا اٹھے، میں اسے ایک لشکر دے کر بھیجوں گا۔ بڑی دعوتیں کی اور دھواں دھار تقریر کی، ایک دن تقریر ہوتی رہی، دعوت ہوتی رہی، لیکن کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایران میں رستم، نام سنا نا، رستم سہراب والا رستم، اس کا زمانہ تھا، وہ پہلوان وہاں موجود تھا۔ کانپ گئے دل مسلمانوں کے اور تقریر کر رہے ہیں۔ بہت بڑے سورما، تلوار کے دھنی، آپ حضرات مجھ سے واقف ہیں کہ کتنے بہادر تھے ہمارے خلیفہ دویم۔ ان کی دھواں دھار تقریر، جوشیلی تقریر، اور نوجوان سب سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، دعوتیں ہوئی، خوب بریانی کھائی لوگوں نے، لیکن کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جانے کے لیے۔ تیسرا دن آیا اور خلیفہ دویم اب خجالت کی منزل تک پہنچ گئے تھے، شرمندہ ہو رہے تھے اپنے آپ میں۔ 3 دن سے میں تقریر کر رہا ہوں، کم وقت کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا، عجیب ہے مسلمان۔ اس منزل پہ پہنچ گیا تھا ان کا غصہ۔ جب دیکھا مختار کے بابا نے کہ خلیفہ دویم اس قدر پریشان اور پشیمان ہے اپنی تقریر پر، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے امیر، میں جانے کے تیار ہوں، اس کام کے لیے میں تیار ہوں، ایران پر میں حملہ کروں گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا یہ کس کی آواز آئی مجمع میں، گھوم کے دیکھا، یہ تو عبید ثقفی کھڑے ہیں، کہ اگر یہ جانے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں۔ پورا مجمع مدینے کا کھڑا ہو گیا۔ اگر یہ آری میں اپنے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارے لشکر کے علمدار ہوں گے، تو ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ مطلب سمجھے نا آپ، ان کی بہادری پر بھروسہ تھا مسلمانوں کو اس دور کے، کہ اگر یہ جانے کے لیے تیار ہیں تو ہم تیار ہیں۔ خلیفہ دویم مولا کائنات کے پاس پہنچے، حضور 3 دن کی تقریر کا محاصل یہ ہے کہ لشکر مسلمانوں کا تیار ہے، اب جانے کے لیے، لڑنے کے لیے سب آمادہ ہیں، تیار ہیں ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ پوچھا مولا نے کہ لشکر کا علمدار کون ہوگا؟ کہا عبید ثقفی تیار ہوئے ہیں۔ تو مولا مسکرا دیے، کہا اچھا اگر وہ تیار ہیں تو کوئی حرج نہیں، جانے دو، کوچ کرنے دو لشکر کو۔ کہا یا علی یہ بتائیے کیا میں بھی جاؤں؟ میں بھی جاؤں؟ تو اس میں 2 باتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ علی مجھے منع کر دیں گے، تو اب میں لشکر سے کہوں گا کہ بھائی مجھے مولا نے مشورہ دیا، علی نے مشورہ دیا نہ جانے کے لیے، اور میں دوسری طرف بچ جاؤں گا۔ رستم ہے جناب وہاں، اس سے مقابلہ تھا رستم سے، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے بہادری اور شجاعت کی۔ تو اب اس کے سامنے ان کا کہاں مقابلہ؟ کہ یا علی میں بھی جاؤں ان کے ساتھ؟ کہ نہیں نہیں۔ تو مشورہ اگر دشمن بھی آپ سے پوچھے، مولا نے بتلایا کہ اسے صحیح مشورہ دو۔ مولا نے کہا نہیں نہیں، آپ یہیں بہتر ہیں، آپ یہیں رکے رہیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ 39 دن تک گئے تھے نا، پتا تھا مولا کو، کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، کوئی حاکم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرہ ہو جائے، کوئی حملہ کر دے۔ کہا یا علی آپ نہ ہو تو میں، تو درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضور درود ایسے پڑھیے کہ امام زمانہ تک آواز پہنچے۔ تو یہ تھے مختار کے بابا، کہ جب وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تیسرے دن تو سارا مدینہ کھڑا ہوا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ خیر بحث یہ نہیں کہ بڑی بہترین جنگ کی جناب عبید ثقفی نے، اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ بہرحال خط پہنچا صفیہ بنت عبید ثقفی کے پاس، تو بہن نے
بھائی کا حال خط کے ذریعے جاننے کے بعد اتنا گریہ کیا کہ اپنے سر کے تمام بال نوچ کر صحن خانہ میں پھینک دیے۔ ماں کو روتا ہوا دیکھا تو بیٹی نے گریہ کیا۔ فطرت ہے لڑکیوں کی، جب ماں روتی ہے تو بیٹی خود بخود رونے لگتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ ماں روتی ہے تو بیٹی خود بخود رونے لگتی ہے بنا مطلب کے۔ ماں کو روتا ہوا دیکھا، بیٹی رونے لگی، اس نے بھی اپنے بال نوچ کے کھانے میں ڈال دیے، صحن خانہ میں پھینک دیے۔ جناب عبداللہ پریشان ہوئے، اپنی زوجہ کو بہت چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، بہت سمجھایا، بہت منایا، اے بیوی صبر کرو، تمہارا بھائی زندہ ہے، قید میں ہے تو کیا ہوا؟ اتنی دیر ہے بیوی کہ میں ایک خط یزید کے لیے لکھ دوں، یزید ایک خط ابن زیاد کو لکھ دے، تیرا بھائی رہا ہو جائے گا، تیری بھائی سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ بیوی صبر کر، رو مت۔ لیکن بہن تھی کہ روئے جاتی تھی اپنے بھائی کے غم میں، اور بہن نے، صفیہ نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئی کہ مجبور کیا جناب عبداللہ کو کہ خط ابھی لکھو آپ۔ کہا بیوی صبح ہونے دو، صبح خط لکھ دوں گا۔ کہا نہیں، ابھی لکھو خط۔ جناب عبداللہ نے ایک خط یزید کے نام تحریر کیا۔ مضمون یہ تھا، یہ خط عبداللہ ابن عمر کی جانب سے یزید ابن معاویہ کے لیے سلام و دعا۔ اس کے بعد لکھا، اے یزید، تو خوب جانتا ہے کہ عرب میں میرا کیسا مرتبہ اور میرا کیا مرتبہ ہے۔ اے یزید، میرے مرتبے سے جب تو واقف ہو جائے تو یہ بات سن غور سے کہ میری بیوی صفیہ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے میری بیوی کے بھائی کو، جس کا نام مختار ابن عبید ثقفی ہے، قید میں بنا کسی جرم و خطا کے ڈال دیا ہے۔ اے یزید، میرا خط جو تیرے پاس پہنچے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو میرے سالے کی رہائی کا فوری انتظام کر دے۔ اے یزید، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، یاد رکھ میں عرب کے سرداروں کا ایک ایسا گراں بڑا لشکر لے کر انتقام خون حسین کا تجھ سے ایسا بدلہ لوں گا۔ یہ خلیفہ دویم کے صاحبزادے کا خط ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اے یزید، اگر تو نے میرے خط پہ مشورے پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھ میں عرب کے سرداروں کا ایک ایسا بڑا لشکر لے کر تجھ پر حملہ کروں گا انتقام خون حسین کے لیے کہ میرے لشکر کا ایک سرا دمشق میں ہوگا تو لشکر کا دوسرا سرا مدینہ منورہ میں ہوگا۔ ایسا بڑا لشکر لے کر میں تجھ پر لشکر کشی کروں گا، حملہ کروں گا، یاد رکھ میرے مشورے پہ عمل کر اور مختار کو رہا کر دے۔ حضور، جس وقت میں نے یہ ان کا خط پڑھا، لیٹر پڑھا بہار الانوار کتاب میں، تو اس میں چند ذیل میں کچھ باتیں لکھی گئی ہیں کہ اس طریقے سے دھمکی بھرے خط جناب عبداللہ ابن عمر نے 2 بار یزید کو لکھے تھے، دھمکی بھرے خط۔ تو یزید نے 5ویں بار ان کے خط کے جواب میں ان کے والد بزرگوار کے لکھے ہوئے خط، ذرا غور سے سماعت فرمائیں، تقریر چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یزید نے جناب عبداللہ کے والد کے لکھے ہوئے خط، جو یزید کے والد کو لکھے تھے، انہوں نے ان کی ڈپلیکیٹ کاپی بنوا کر عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیج دی تھی۔ مسٹر، پہلے اپنے ابا حضور کے لکھے ہوئے خطوں کا مطالعہ کر لو جو میرے ابا کو انہوں نے لکھے تھے،
پھر اس کے بعد تم مجھے دھمکی دینا۔ وہ خط کے مضمون کچھ ایسے ہیں کہ میں اس بھرے مجمع میں آپ کو نہیں سنا سکتا، اور بہار الانوار میں اس بات کی تاکید کر دی گئی ہے ذاکرین کے لیے جو ممبر سے ذکر کرتے ہیں، خبردار ان خطوں کا مضمون ہم کبھی ہرگز بھرے مجمع میں مت پڑھنا، جو ان کے ابا نے یزید کے ابا کو لکھے تھے۔ اگر آپ کو شوق ہے ان خطوں کے بارے میں، آپ کو جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ، تو بہار الانوار کی کتابیں پڑھیے گا، آپ کو ان کے ابا کے لکھے ہوئے خط، ان کے ابا کے نام آپ کو مل جائیں گے۔ نتیجہ خطوں کا یہ نکلا کہ پھر زندگی میں جیتے جی جناب عبداللہ نے یزید کو پھر دھمکیوں بھرے خط نہیں لکھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے والد نے یزید کے والد کو کس قسم کے خط لکھے ہوں گے۔ تو درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جناب علی خط لکھے گئے، خط لکھ دیا انہوں نے۔ اس کے بعد 2 سیاہ تھیلیاں کپڑے کی منگوائیں، ایک میں اپنی بیوی کے بال ڈالے، بند کی، اپنی مہر لگائی، ایک سیاہ تھیلی میں اپنی بیٹی کے بال ڈالے، بند کی، اس نے اپنی مہر لگا دی۔ خط میں لکھ دیا کہ دیکھ اے یزید، مختار کے غم میں میری بیوی نے اتنا گریہ کیا ہے کہ اپنے سر کے بال نوچ دے ہیں۔ میں بطور ایویڈنس میری بیوی کے سر کے نوچے ہوئے بال تیرے پاس بھیج رہا ہوں اس تھیلی میں، اور اس سیاہ تھیلی میں میری بیٹی کے بال ہیں جو اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کے اس نے بال اپنے سر کے نوچ لیے ہیں۔ فقط والسلام، اور اپنی مہر سیل لگا دی۔ کھانا رات کا تیار تھا، دسترخوان بچھایا جا چکا تھا۔ بہت اصرار کیا جناب عمیر ابن عامر حمدانی سے عبداللہ نے کہ حضور ناشتہ تیار ہے، رات کا کھانا تیار ہے، آپ نوش فرما لیں۔ تو وہ جو بچھا ہوا دسترخوان تھا اس پہ جو کھانا چنا گیا تھا اسے دیکھنے کے بعد جناب عمیر ابن عامر حمدانی کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اتنا اچھا کھانا میرے سامنے رکھا ہے، اللہ نے وہ وقت بھی لایا کہ میرے سامنے اتنی اچھی غذا رکھی ہے، میں وہ منظر بھی دیکھ کے آیا ہوں کہ مختار قید میں بند ہے، اسے کھانے کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ 24 گھنٹے میں 1 پیالہ تیل پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا، میں ہرگز یہ غذا کھاؤں گا نہیں، میں نہیں کھا سکتا یہ غذا، میرے حلق سے نہیں اترے گی یہ غذا۔ بہرحال بہت سمجھایا گیا، منایا گیا، تو روکھی سوکھی انہوں نے کھائی۔ اس کے بعد کہا کہ لائیے وہ خط مجھے دے دیجئے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ہاں بھائی، آپ نے تو اپنا کام پورا کیا، اب اگر کوئی قاصد، بھائی اس زمانے میں پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ تو تھا نہیں کہ آپ گئے اور خط پوسٹ کر دیا اور وہ پہنچ جائے۔ اس زمانے میں قافلے جایا کرتے تھے ایک شہر کو دوسرے شہر، تو ان کے ساتھ خط بھی جاتے تھے، 3 مہینے 6 مہینے میں ایک خط پہنچتا تھا۔ قافلہ جا رہا ہے، اس میں تجارت والے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے والے ہیں، دنیا بھر کے لوگ ہیں، ایک قافلے کی شکل میں گزرتے تھے، اور ان قافلوں پر اکثر قزاق اور ڈکیت، رہزن، ٹھگ، ڈاکے بھی ڈال دیتے تھے، قتل عام بھی ہو جاتا تھا، مار پٹائی بھی ہو جاتی تھی، سامان و اسباب بھی لوٹ لیے جاتے تھے، یہ کامن بات تھی اس زمانے میں۔ تو ایک قافلے میں جاتے تھے، کہا انہوں نے کہ جب کوئی قافلہ یہاں سے جائے گا تو میں یہ خط یزید کے پاس بھیج دوں گا۔ جناب عمیر ابن عامر حمدانی نے فوری کہا کوئی قافلہ جائے گا سے کیا مطلب آپ کا؟ اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا خط لے جانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا قاصد بننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا تو پھر کچھ دنوں تک آرام کر لو، اتنا لمبا راستہ، اتنا بڑا سفر تم اتنی جلدی ختم کر کے اتنے تیز رفتاری سے تم میرے پاس آئے ہو، چند دنوں تک آرام کر لو، کچھ دنوں آرام کر لو، جب آرام ہو جائے کچھ دنوں کے بعد میرا خط لے جانا، تم ہی لے جانا۔ کہا نہیں، میں ہرگز آرام نہیں کر سکتا، مجھے ایک ایک لمحہ کھلی فضاؤں میں سانس لینا دوبھر ہوتا ہے، مشکل ہو رہا ہے، میری سانس میرے سینے میں تنگی کر رہی ہے، میں مختار کو ایسی حالت میں دیکھ کے آیا ہوں، میں نہیں کہا کہ میں جتنی جلدی یہ کام کروں گا اتنی جلدی مختار رہا ہو جائیں گے،
اگرچہ کہ میں نے مولائے کائنات کے ساتھ ہم رکاب ہو کر جنگ صفین میں بڑی معرکے کی جنگ کی ہے، مولا نے میری داد شجاعت دی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر میں نے مختار کو رہا کروا لیا تو شاید مجھے جنت مل سکتی ہے۔ بڑی مشکل سے راضی کیا جناب عبداللہ نے کہ کم سے کم صبح کا انتظار کر لو، صبح چلے جانا۔ کہاں یہ ممکن ہے؟ صبح تیار ہوئے، عامر حمدانی خط لے کے چلے، دمشق کی طرف چلے۔ وہ راستے جو انسان مہینوں میں طے کرتا تھا، عامر حمدانی کہتے ہیں میں نے وہ راستے ہفتوں میں طے کیے۔ جو راستے گھنٹوں میں ہفتوں میں طے ہوتے تھے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں طے کیے، بنا کسی آرام کے، استراحت کے۔ عامر حمدانی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہے اور وہ وقت بھی آ گیا کہ اب جناب عمیر ابن عامر حمدانی دمشق پہنچ گئے، دماسکس پہنچ گئے، سیریا کی راجدھانی کیپٹل سٹی دمشق پہنچ گئے۔ دمشق میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک کمرہ مسجد کا کرائے پر لیا۔ اس زمانے میں لاجنگز اور بورڈنگز اور ریسٹورانٹس تو تھے نہیں، سٹار ہوٹلیں تو ہوتی نہیں تھیں، مسجدیں ہوتی تھیں، مسجد کے کنارے پہ کمرے بنے ہوتے تھے، مسافر آتے تھے تو اسی میں رکتے تھے۔ ایک کمرہ مسجد کا کرائے پر لیا، اس میں مقیم ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا، نہائے دھوئے، کپڑے اجلے اور صاف پہن کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ نماز سے فارغ کے بعد عامر حمدانی پیش امام کے پاس پہنچے۔ کہا مولانا میری خواہش یہ ہے کہ میری ایک حاجت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کرائیں مومنین سے، نماز پڑھنے والوں سے، کہ اللہ میری حاجت کو پورا کرے۔ کہا ہاں مناسب ہے، میں دعا کرا دوں گا۔ ظہر کی نماز میں شریک رہے، دعا ہوئی، عصر کی نماز میں شریک ہوئے، دعا ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، دوسرے دن کی فجر کی نماز ہوئی، دعا ہوتی رہی کہ ہمارے درمیان میں ایک مسافر آیا ہے، بار الہ تو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ سبوں نے کہا آمین۔ اس کے بعد معلم کہتے ہیں میں نے صاف اور ستھرا لباس پہنا، بہترین لباس میں نے پہنا، امامہ باندھا، اور میں اب یزید کی دربار کے لیے چلا۔ خط میں نے ابا میں چھپا لیے اپنی، یزید کے دروازے پر پہنچا۔ یزید کی ڈیوڑی کے پہلے دروازے پر نیزار لیے ہوئے سپاہی تعینات تھے۔ جیسے ہی میں پاس پہنچا میں نے کہا حضور مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے، میں قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں، عبداللہ کا خط ہے میرے پاس، عبداللہ ابن عمر کا، میں ان کا قاصد ہوں۔ درباریوں نے راستہ روک دیا، پہرے داروں نے، نکلو یہاں سے۔ چلے آئے، منہ اٹھائے یزید کے پاس، قاصد ہوں، خط لے کے آئے ہیں، عبداللہ کا خط ہے، فلاں خط ہے، چلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، یہ قصر یزید ہے، یزید سے ملنا اتنی آسان سی بات ہے؟ تو معلم عمیر ابن عامر حمدانی دروازے سے پہلے دن لوٹا دیے گئے، چلو گیٹ آؤٹ۔ یہ یزید کا دربار کا پہلا دروازہ، پہلے دروازے سے لوٹا دیے گئے، نامراد پلٹا دیے گئے۔ یہ یزید کے دربار کے پہلے دروازے کا حال، جو مسلمانوں کا خود ساختہ خلیفہ ملنے کے لیے پہلے دروازے پر اتنا پہرا، وہ مسلمانوں کا پیغمبر تھا جو زمین پہ بوریے پہ بیٹھتا تھا، ہر کسی کو اس سے ملنے کی اجازت تھی۔ مسلمانوں کا پیغمبر تو ایسا اور مسلمانوں کا خلیفہ ایسا، یہ تضاد دیکھیے کتنا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے۔ حضور بات نکلی ہے تو چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات تحفہ درود پیش کریں۔ تو مسلمانوں کے پیغمبر سے ملنے کی ہر کسی کو اجازت تھی، یہودی بھی ملتے تھے، نصرانی بھی ملتے تھے، کوئی پہرا نہیں، جو چاہے پیغمبر سے ملاقات کر لے۔ آپ ذرا اجمیر شریف تشریف لے جائیے، آج کے دور میں، اس زمانے میں اجمیر جائیے، کیا ہوتا ہے دیکھیے۔
کہ وہ جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں نا وہاں بیٹھے ہوئے، جسے گدہ نشین کہتے ہیں، سجادے گدے پہ بیٹھتے ہیں، وہ بڑی بڑی، ان کا پیٹ اتنا بھاری ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے اتنا موٹا پیٹ، صفا چٹ، صاف چکنے، اور ان کی بیویاں، وہ جو گدوں پہ بیٹھتے ہیں نا اجمیر میں، ان کی بیویاں 800 روپے دے کر روز میک اپ کرواتی ہیں اپنا بیوٹی پارلر میں جا کر۔ یہ ہے مسلمانوں کا کیریکٹر۔ میں مومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں جناب حال۔ چھٹے امام نے اصول کافی میں بتایا ہمارے مومن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ پیٹ سے لگا ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ داڑیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے مومن ہمارے چاہنے والوں سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اول وقت نماز مسجد کے دروازے پہ ان سے ملاقات کیا کرو۔ ہمارے چاہنے والوں کو اگر جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو تو ان کی وعدے کی وفا سے انہیں پہچانو۔ تو بات آئی ہے نا وعدے کی وفا کی، تو حضور میں آپ حضرات سے بہت شرمندہ ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھے آپ تمام مومنین بمبئی کے معاف کر دیں، اس لیے کہ میں اپنے وعدے کی وفا نہیں کر پایا۔ پچھلے سال میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مجلسیں پڑھوں گا مختار کے لیے، لیکن میں آ نہیں سکا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں، اس لیے نہیں آ سکا کہ مجھے 104 بخار تھا اس دن، اور اگر بخار ہوتا تو میں ضرور آتا، کیونکہ مجھے پولیس میں اس بات کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ بخار اور سر درد اور پیٹ میں درد یہ ان کی ڈکشنری میں لفظ ہے ہی نہیں۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے میں نے ٹھنڈا پانی جو پیا تھا تو میری آواز بالکل بیٹھ گئی تھی۔ جب آواز ہی نہیں تھی تو میں آپ کے سامنے کیا صورت لے کے آتا؟ تو مجھے امید ہے کہ بمبئی کے مومنین مجھے معاف کر دیں گے۔ اصول کافی چھٹے امام کی حدیث مجھے یاد ہے، میرے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو ان کو ان کی وعدے کی وفا سے پہچانو، ہے نا؟ تو وہ 500 روپے 800 روپے کا میک اپ ہوتا ہے، تو پیغمبر تو بوریے پر بیٹھے اور ان کے نمائندے سجادے گدے نشین ہیں۔ میں ایک بار اجمیر پہنچا تو بڑی دور سے ہی لپیٹ لیتے ہیں آدمی کو جو نیا آتا ہے، حضور ادھر چلیے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے، گھیر کے لے جاتے ہیں۔ پوچھا انہوں نے بھائی نام کیا ہے؟ کہ ہمارا نام رابرٹ ڈی سوزا ہے۔ بھائی ہمارا نام، ارے یہ عیسائی ہے آپ کا؟ بھائی بھی عیسائی ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ بھائی ہم نو مسلم ہیں، مسلمانوں کے تاریخ پہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کا بڑا نام سنا ہے خواجہ اجمیری کا، تو زیارت کے لیے ہم بھی آئے۔ آ جائیے، آئیے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اب نہ پوچھئے جو اتنا بہترین سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، کیونکہ ہم رابرٹ ڈی سوزا تھے نا، تو ہری چادر اڑائی گئی اور مور کے پروں والی مورچھل سے بڑی جھاڑو دی گئی، دھواں بھی دیا گیا۔ اس کے بعد ایک گدے پہ ہمیں، گدے نشین صاحب کے پاس کوئی سجادے تھے، ان کے پاس لے جایا گیا، ان کے پہلو میں ہمیں بٹھایا گیا، گدے پہ انہوں نے بٹھایا ہمیں۔ آئیے رابرٹ صاحب بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ اب وہ اسلام کی ہمیں تعلیم دے رہے تھے، یار بڑا اچھا مذہب ہے حضور، کیا کہنا خواجہ کا، کیا کہنا ان کا، اور آئے ہیں آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، فلاں ڈھیما، اور سرما لگائے ہوئے، گورے چکنے، اتنے موٹے، بڑی بھاری توند ان کی، اور چربی بھری ہوئی ان کے جسم میں۔ اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ان سے کہا، حضور میرا نام رابرٹ ڈی سوزا ہے، میں اسلامک تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامک اسٹڈیز میں نے کی ہے، میں نے پڑھا کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر تھا نا وہ چٹائی پہ بیٹھتا تھا، کھجور کی بنی ہوئی بوریے پہ بیٹھتا تھا۔ کہا ہاں بے شک بے شک رسول اللہ، کیا کہنا ان کا، کیا کہنا حضور۔ کہا مگر وہ تو چٹائی پہ اور کھجور کی چٹائی پہ بیٹھتا تھا، آپ اتنے موٹے گدے پہ بیٹھے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ تو دوسرے آدمی کی کان میں کہا، یہ جعفری معلوم ہوتا ہے، نکالو اسے باہر یہاں سے۔ چشم زدن میں چند لمحوں میں گدے سے نیچے ڈھکیل دیا گیا، چلو نکلو یہاں سے، بھاگو۔ آئے رابرٹ ڈی سوزا کہیں گے، چلو بھاگو یہاں سے۔ حق بات کہہ دی، کتنی کڑوی لگی۔ الحق و مرون، حق تو تلخ ہوتا ہی ہے، حق تو کڑوا ہوتا ہی ہے نا۔ تو یہ ہے، وہ تھا مسلمانوں کا پیغمبر، اور یہ تھا یزید، کہ پہلے دروازے سے عامر حمدانی کو ٹال دیا گیا، نکلو یہاں سے، یزید سے ملنے کے لیے آئے ہو۔ ارے بھائی میں قاصد ہوں، خط لایا ہوں۔ کا چلو، بہت لاتے ہیں خط، لے کے روز آتے ہیں، چلے آتے ہیں، نکلو یہاں سے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر وہی لباس، پھر وہی بہترین لباس، امامہ باندھ کے خط لے کے چلے۔ رفتہ رفتہ 17 دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے، اور یزید کے پہلے دروازے سے داخلہ
عمیر ابن عامر حمدانی کا ہو نہیں پایا۔ جب 17 دن گزر چکے تو نمازیوں نے کہا پیش امام سے، حضور علی ہمارے درمیان میں ایک آدمی اتنے دنوں سے آیا ہوا ہے، ہم اس کے لیے روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی حاجت کو پورا کرے، لیکن وہ تو دعا روز ہو رہی ہے، 17 دن گزر چکے، لگتا ہے اس کی حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی، کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں؟ پردیسی ہے، دور مقام سے آیا ہے، اس کی کیا حاجت ہے، ہمیں پوچھنا چاہیے نا، مسلمان ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے شہر میں مقروض ہے، قرض دار ہو گیا ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کیا جائے، کوئی تکلیف ہے تو اسے دور کیا جائے، ہمارا فرض ہے نا۔ تو پیش امام نے کہا بے شک یہ ہمارا فرض ہے، فریضہ ہے ہمارا کہ اسے پوچھنا چاہیے۔ اچھا پوچھو، کون پوچھے گا؟ تم پوچھو، میں پوچھوں؟ کہا حضور آپ سے بہتر اور کون ہے اس کی دریافت کرنے کے لیے؟ کہا اچھا میں پوچھوں گا۔ اب جب عمیر حمدانی نماز کے لیے تشریف لائے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ تو چلے گئے، عامر حمدانی کو بیٹھا لیا پیش امام نے، بیٹھیے حضور۔ گفتگو ہوئی، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، بتائیے کیا ہے آپ کا مدعا؟ اتنے دنوں سے ہم آپ کی حاجت کے بڑھانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لگتا ہے ابھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کیا حاجت ہے تاکہ آپ کی حاجت پوری کی جا سکے۔ کہیں آپ مقروض تو نہیں ہیں، قرض دار تو نہیں ہیں کہ ہم آپ کا قرض ادا کر دیں؟ کوئی تکلیف ہو تو بتائیے، کوئی پریشانی ہو تو بتائیے۔ نہیں بتائی انہوں نے۔ جب بہت اصرار کیا اس نے تو ڈرتے ڈرتے عامر حمدانی کہتے ہیں میں بہت گھبرایا، ڈرا میں نے اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے، لیکن میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں، قید میں اس طریقے سے پہنچا دیا گیا، اس طریقے سے میں خط لے کے چلا، میں مدینہ منورہ پہنچا، عبداللہ کے خط لے کے آیا ہوں سفارش کے لیے، اور میں یزید سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پیش امام صاحب سر جھکا کے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ جتنی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے، مولم کہتے ہیں کہ میرا دل دھڑکتا رہا کہ نہ معلوم کس خطا میں اب یہ مخبری کر دے یزید سے اور میں پھر جیل پہنچا دیا جاؤں۔ تو ان کے ایک گورنر کا قید خانہ تو اتنا خطرناک تھا، اتنا تنگ تھا، اتنا تاریک تھا، یہ تو خود یزید ہیں، نہیں معلوم ان کا قید خانہ کتنا خطرناک ہوگا، اور میں یہاں ڈال دیا جاؤں تو میری بیٹی بھی نہیں ہے جو سفارش کر دے۔ گھبرائے پریشان سر جھکائے بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد پیش امام صاحب مسکرائے تو اور انہوں نے ایک ترکیب بتائی کہ دیکھیے مولم، اگر آپ یزید سے ملنا چاہتے ہوں تو جس طریقے سے میں ترکیب بتاتا ہوں اگر آپ اس پہ عمل کریں تو آپ کی ملاقات یزید سے ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ ترکیب میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن حضور آپ پہلے تحفہ درود پیش کریں۔ حضور میں نے بتایا نا کل کی مجلس میں کہ میں ہوں پولیس والا، 19 سال میری سروس ہوئی ہے، اور عادت کچھ ایسی بنا دی گئی ہے کہ جب تک کچھ ملتا نہیں کچھ نکلتا نہیں۔ اپنی برائی کرنا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کیا کیا جائے، عادت ڈال دی گئی ہے کہ جب تک کچھ وزن نہ رکھا جائے کاغذ اڑ جاتا ہے جناب، ویٹ ہونا چاہیے، تو آواز نہیں نکلتی جب تک کہ کچھ ملے نہیں۔ تو اس سے بہتر درود پڑھیں آپ حضرات۔ کیوں کاظم بھائی، ہے نا یہی بات؟ تو آپ حضرات اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھلا لیں کہ جب تک آپ کچھ دیں گے نہیں تو میرا منہ کھلے گا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ سناؤں تو آپ کچھ مجھے پیش کرتے رہیے، تحفے میں، تحفے درود میں پیش کرتے رہیے۔ اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، آپ کا بھی کام نکلے گا، میرا بھی کام نکلے گا۔
درود پڑھیں محمد دیکھنا ہے آپ کو یزید کا دربار کیسا تھا، دیکھنا ہے نا، یزید کا دربار دیکھنا ہے آپ کو. آئیے میں دکھلاتا ہوں. اسی لیے ہمارے چوتھے امام نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں پہنچی، سب سے زیادہ تکلیف مجھے شام میں پہنچی. آئیے دیکھیے کیوں تکلیف شام میں سب سے زیادہ پہنچی. کربلا میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہمارے چوتھے امام کو جتنی شام کے دربار میں ہوئی تھی. یزید کا دربار دیکھیے گا نا تو تیار ہو جائیے یزید کا دربار دیکھنے کے لیے. پتہ چلے مسلمانوں کا خود ساختہ خلیفہ کیسا تھا. پہلے دروازے سے لوٹا دیے گئے، 18 دن ہوئے، 18واں دن نکل آیا اور ترکیب بتائی دربار میں جانے کی ایک پیش نماز نے. انہوں نے کہا حضور کل آپ جس لباس میں آپ روز جاتے رہے، لباس آپ کا کوفے والوں جیسا ہے، کوفے والوں کا لباس ہے. انسان چہرے کی بناوٹ سے، داڑھی کی تراش اور خراش سے، اپنے پجامے سے، اپنی بالوں سے، اپنی بات چیت سے، اپنے لباس سے پہچان لیا جاتا ہے. لباس سے، داڑھی کی تراش سے، بالوں کے انداز سے، کپڑے کے پہناؤ سے انسان پہچان لیا جاتا ہے. یہ پجامہ اتنا اونچا ہے، یہ داڑھی اتنی ہے نا. لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے آدمی. میرے لہجے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اچھی تقریر کرنا نہیں جاتا، ضرور پولیس والا ہے، الٹی سیدھی اردو بکتا ہے. تو انسان لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے. عالم یا ذاکر ہوگا تو ممبر پہ بیٹھ کے بہترین گفتگو آپ سے کرے گا، اردو سننے کے بعد دل خوش ہو جائے آپ کا. وہ الفاظ میرے پاس نہیں نکلتے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے. حضور پولیس والے ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کا یہ ذرا کم ہوتا ہے. بتاؤں لطف آئے گا انشاءاللہ. ہماری اپنی برائی ہے نا، اپنی برائی نکالنا کوئی عیب نہیں ہے. تو سن لیجئے ہمارا اسٹینڈرڈ کتنا اونچا ہوتا ہے. بی کام پاس ہوئے، بے کام تھے. بی کام پاس ہوئے، بے کام تھے. ابا حضور ہاتھ پکڑ کے لے گئے علاقے کے ایم پی کے پاس کہ بھیا ایم پی صاحب ہمیں جانتے ہیں آپ؟ کہاں ایم پی صاحب نے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کو جانتا ہوں. آپ ہاں کہیں دیکھا ہے آپ کو؟ ارے کہیں دیکھا کیا ہے؟ آپ کے الیکشن میں بڑی خدمات کی ہیں ہم نے، پولیس کے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، مار پٹائی میں اپنا سر بھی پھٹوایا ہے، کپڑے بھی پھٹے ہمارے، 2-4 بار حوالات کی ہوا بھی کھا کے آئے ہیں. آپ کی بڑی خدمت کی ہے، رگنگ کی ہے، ڈبے پار کیے ہیں، ووٹ ڈالے ہیں، بوگس رگنگ کی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہیں دیکھا ہے؟ نہیں میں جانتا ہوں، آپ کو پہچانتا ہوں. بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ میرا صاحبزادہ ہے، میرا بیٹا ہے، بی کام ہے، بیکار. اچھا بے کام ہے صاحبزادے، بی کام پڑھے ہو آپ؟ ہاں کہا بی کام ہوں جناب، کوئی نوکری نہیں ملتی، بے کام ہوں. تو اب یہ انٹرویو لیتے ہیں ایم پی صاحب ہمارا، جو خود میٹرک فیل ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں پارلیمنٹ میں. کہا صاحبزادے ہاکی کھیلنا جانتے ہو؟ کہا نہیں ہاکی کھیلنا تو نہیں آتا. یہی تو غلطی ہے یار، ہاکی کھیلنا جانتے ہوتے تو ایئر انڈیا میں رکھوا دیتا. فٹ بال کھیلنا جانتے ہو؟ نہیں جناب فٹ بال بھی کھیلنا نہیں آتا. ارے کھیلنا جانتے ہوتے تو موہن بگان میں کسی کلب میں، کسی فیکٹری میں، کول انڈسٹری میں رکھوا دیتا. کہا کرکٹ کھیلنا جانتے ہو؟ نہیں جانتے. ارے کرکٹ کھیلنا آتا تو اظہر الدین کو تو میں نہیں رکھوایا، آپ کو بھی بینک میں رکھوا دیتا. یہ جانتے ہو؟ نہیں آتا. یہ کرتے ہو؟ نہیں آتا. یہ کرتے ہو؟ نہیں آتا. جب کچھ نہیں آتا تو انہوں نے پوچھا امیاں کچھ آتا ہے تمہاری؟ دماغ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہا دماغ تو ہے حضور. کہا یہی نہیں ہوتا تو پولیس میں رکھوا دیتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. حضور میں تو نہیں جانتا لیکن سنا ہے، بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی پولیس میں ہوتا تھا تو اپنی لڑکی اسے نہیں دیتا تھا کوئی. یہ پولیس میں اسے اپنی لڑکی نہیں دینا ہے. تو پولیس میں ہونا اتنی خطرناک بات ہے جناب. خیر، تو یزید کا دربار ترکیب بتلائی کہ حضور آپ لباس سے پہچان لیے جا رہے ہیں. جو لباس آپ پہن کے جاتے ہو روز،
وہ کوفیوں جیسا ہے اور آپ پہچان لیے جاتے ہیں, ٹال دیے جاتے ہیں. ترکیب سنیے, سفید لباس پہنیے, سفید پیتابے پہنیے پیروں میں, سر پہ سفید رومال باندھیے. آپ دیکھیے ذرا غور سے آج کے زمانے میں, اب نوٹس کیجئے آپ, سعودی عرب کا کوئی رہنے والا باشندہ ہے تو وہ لال رومال, لال گترا باندھے گا. عراق کا رہنے والا ہے تو کالا باندھے گا. شام, کویت اور آس پاس کے کسی شہر کا رہنے والا ہے تو وہ سفید باندھے گا. کہ سفید لباس پہنو, سفید رومال باندھو, سفید پیتابے, سفید جوتا پہنو, خوب عطر لگاؤ, اپنے جسم میں خوشبو لگاؤ, اور جب پہلے دروازے پہ پہنچیے گا معلم تو خبردار آپ کی چال میں فرق نہ آنے پائے. بس یوں چلے جائیے آپ منہ اٹھا کے, پہلے دروازے میں گزریے, خبردار. تعجب کی نگاہوں سے سپاہیوں کی طرف مت دیکھیے گا, پہرے داروں کی طرف, بس یوں چلے جائیے ایسے جیسے کہ آپ روز جاتے ہو. کہا پھر جب آپ پہلا دروازہ پار کر لیجئے گا تو دوسرا دروازہ آپ کو ملے گا یزید کے دربار کا. اس میں پہلے سے زیادہ سپاہی پہرے پر کھڑے نظر آئیں گے. خبردار معلم, آپ کی چال میں کوئی فرق نہ آنے پائے, ایسے ہی گزر جائیے دوسرے دروازے سے. جب آپ تیسرے دروازے پہ پہنچیے گا نا, یہ دربار یزید, تیسرے دروازے پہ پہنچیے گا تو ننگی تلواریں لیے حبشی سپاہی پہرے پہ نظر آئیں گے. کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں, آپ تلواروں سے ویسے ہی قدم بڑھاتے ہوئے گزر جائیں. چوتھا, پانچواں, چھٹواں, ساتواں دروازہ, آٹھواں دروازہ. جب 8 دروازے اس طریقے سے, ہر دروازے پر پہلے سے زیادہ سپاہی پہرے پر آپ کو نظر آئیں گے. جب آپ 8 دروازے پار کر چکیں تب آپ 9ویں دروازے سے جیسے ہی قدم اندر کی جانب رکھیں گے آپ کو ایک بڑا بھاری صحن نظر آئے گا. آپ خدا کرے کہ وہ وقت آئے, آپ شام میں جناب زینب کی زیارت کے لیے جائیں تو وہ بازار شام آج بھی موجود ہے. دیکھیے گا کہ جس کے لیے جناب علی بن الحسین نے ارشاد فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں پہنچی ہے. بازار شام آج بھی موجود ہے لیکن اس کا نام بازار حمید رکھ دیا گیا ہے. آج بھی موجود ہے, دیکھیے جا کے. پھر اس کے بعد وہ دروازے تو اتنے باقی نہیں ہیں, لیکن 9واں دروازہ پار ہونے کے بعد جو صحن تھا وہ آج بھی موجود ہے دربار یزید کا. وہ کسی زمانے, آج اس دربار یزید کے بارے میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیے آپ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد کہ ہمیں یزید کے دربار کو پہنچا دیجئے, تو اسے یزید کے نام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وین یزید, کس یزید کے بارے میں پوچھ رہے ہو آپ, کون یزید پوچھے گا وہ. انقلاب زمانہ دیکھیے, حسین کا نام آج ساری دنیا میں ہے. اور خود یزید کے شہر میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھئے کہ ہمیں یزید کے دربار جانا ہے تو آپ نہیں پہنچائے جا سکتے, کیونکہ وہ ڈرائیور جانتا نہیں یزید کون تھا, وہ دربار کس کا نام ہے. آج اس دربار کو مسجد اموی کہتے ہیں, جامع اموی, مسجد امیہ کی مسجد, بنی امیہ کے زمانے کی مسجد کے نام سے مشہور ہے وہ دربار, آج بھی موجود ہے. خدا کرے کہ وہ وقت آئے آپ جائیں اور اس کو دیکھیں جا کر. تو آپ کو ایک بڑا بھاری صحن نظر آئے گا. مولم سے کہا صحن کے بیچ میں ایک چبوترا ہے, ایک چبوترا بنا ہے اور اس پہ زرین چادر بچھی ہے, ایک تخت رکھا ہے, 4 آدمی تخت پہ بیٹھے شراب پی رہے ہوں گے. مولم خبردار, خبردار, اس چبوترے کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے مت دیکھنا, تعجب سے اس تخت کی طرف مت دیکھنا جہاں 4 آدمی بیٹھے شراب پی رہے ہیں. یہ لوگ تشتیاں ہیں, یہ لوگ تشتیاں ہیں جو شراب پی رہے ہیں. ان کی طرف مت دیکھنا ورنہ اجنبی جان کے آپ کو پکڑ لیا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا. پھر آپ یہ دالان کراس کر دیجئے, پار ہو جائیے, آپ کو ایک چھوٹا سا چبوترا نظر آئے گا. اس چبوترے کے اوپر ایک خوبصورت انسان جو غلاموں کا لباس پہنا ہوا ہے, یزید کا غلام ہے, آپ کو آزار بند بنتا نظر آئے گا. کمر بند, ناڑا جسے کہتے ہیں, کمر میں باندھنے کا ڈوری, وہ بنتا ہوا نظر آئے گا. آپ اپنا مدعا اس غلام سے بیان کر دیجئے گا, آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی.
ترکیب پہ عمل کیا، 8 دروازے گزرے، صحن میں داخل ہوئے. مولم کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے ترچھی نگاہوں سے تشتیہ کی طرف دیکھ ہی لیا. بعد میں پوچھا تھا یہ تشتیہ کیا ہے، یہ تشتیہ کیا ہے؟ یزید کے دربار میں، مسلمانوں کے دربار میں شراب پیتے ہیں؟ کہا ہاں، انہوں نے امام حسین کا سر تشت طلا میں رکھ کے یزید کو پیش کیا تھا. یزید خوش ہو کے ان سے کہا تھا یزید نے کہ تمہارا دربار میں اونچا مقام ہوگا، تو ایک چبوترا بنوا دیا گیا، اونچا مقام، اس پہ بیٹھے. بیت المال سے، مسلمانوں کے مال سے یہ شراب پیتے ہیں، دن بھر شراب پیتے ہیں، یہی ان کی ڈیوٹی ہے، یہی ان کے فرائض ہے، شراب پیتے ہیں. مولم کہتے ہیں میں نے ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھ ہی لیا، دیکھا شراب پی رہے ہیں، گزر گئے. شکر ہے اللہ کا کہ ان کو کسی نے انہیں دیکھتے ہوئے دیکھا نہیں. آگے جب گزرے تو غلام، جب ان کے پیروں کی آہٹ ہوئی نا تو وہ غلام اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے دور سے مولم کو جب آتا ہوا دیکھا تو اس نے ان کا نام لے کے سلام کیا، السلام علیکہ یا عمیر ابن عامر حمدانی. انہوں نے سوال کا جواب دیا. پاس پہنچے، جیسے ہی پاس پہنچے تو اس غلام نے کہا اے عمیر، میں اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارا انتظار کرتے ہوئے مجھے آج 18واں دن ہوا، تم کہاں تھے اتنے دن؟ عمیر ابن عامر حمدانی کہتے ہیں میں زندگی میں پہلی بار دمشق میں گیا تھا، میرا نام لے کے اس نے پکارا، مجھے تعجب ہوا. پھر اس نے 18 دنوں کا ذکر کیا، مجھے اس سے زیادہ تعجب ہوا. میں نے اس سے پوچھا اے شیخ یہ بتلا کہ میں پہلی بار آیا ہوں شام میں، تو نے میرا نام کیسے جان لیا؟ اور اللہ کی قسم میں 18 دنوں سے روز آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج ممکن ہوا مجھے تیرے پاس پہنچنا، میں 18 دنوں سے کوشش کر رہا تھا، یہ بتا تو 18 دنوں سے میرا انتظار کیسے کر رہا ہے؟ تو غلام نے بیان کیا اے مولم عامر حمدانی، آج سے 18 دن پہلے خواب میں نے امام حسین کو دیکھا تھا. حسین میرے پاس آئے، مجھ سے کہا اے شیخ، ہمارا ایک چاہنے والا اس حلیے کا، سفید لباس میں، سفید محرومے میں، چہرہ ایسا ہوگا، وہ آئے، اس کے پاس خط ہوں گے 2 عبداللہ کے لکھے ہوئے خط ہوں گے، تو وہ خط ان سے لے لے، یزید سے اس کے جواب لکھوا دینا. پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا اچھا عامر حمدانی لائیے وہ خط میرے حوالے کر دیجئے جو عبداللہ ابن عمر نے دیے تھے. خط دے دیے. کہا ہاں اے مولم مبارک ہو، حسین نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ نہ گھبرائیں، حسین آپ کی جنت کے ضامن ہیں. درود پڑھیں. خط دے دیے. کیوں؟ ان کے دل میں وسوسہ تھا نا، جنت ملے یا نہ ملے. تب حسین نے بتلا دیا میں ان کی جنت کا ضامن ہوں، بتا دینا کہ میں ان کی جنت کا ضامن ہوں. خط لے لیے، پاس میں اپنے بیٹھا لیا غلام نے. یہ غلام وہی تھا، تاریخ میں لکھا ہے بہار الانوار میں، کہ اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی، جو وہ ناڑے بن کے، ہزار بن، کمر بند بن کے جو کماتا تھا نا، اس کی زندگی بھر کی کمائی دے کے اس نے امام حسین کا سر خریدا تھا. یزید سے امام حسین کا سر خریدا تھا اپنی کمائی سے، اور وہ سر کربلا واپس بھیج دیا تھا اس نے تاکہ دفن کیا جا سکے. یہ وہ غلام تھا جو یزید کے پاس سے ایک روٹی نہیں کھاتا تھا، اپنی محنت کی کمائی کھاتا تھا، آزار بند کمر بند بنتا تھا، بیچتا تھا، کھاتا تھا. بیٹھا لیا اپنے پہلو میں. گفتگو ہوتی رہی تو مولم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یزید کے دربار میں کچھ لڑکے 12-13 برس کی دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. مجھے تعجب ہوا. میں نے غلام کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا. غلام نے کہا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ یزید کے دوست ہیں، 13-14 برس کے بچے. آداب ممبر کے خلاف ہے کہ میں وہ جرم آپ کو بتاؤں کہ وہ یزید ان کے ساتھ کیا جرم کرتا تھا، کیا گناہ کرتا تھا. آسان طریقہ یہ ہے کہ میں یوں کہہ دوں کہ ان لڑکوں کے ساتھ یزید ان نیچرل آفینس کرتا تھا.
وہ لڑکے تھے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ، یہ ان نیچرل افینس، یہ اس کا دربار اور یہ لڑکے۔ مولوی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک راستے سے عطر فضا میں بکھیر رہے ہیں، خوشبوئیں۔ پھر میں نے غلام کی طرف دیکھا، غلام نے کہا کہ یزید اب نہانے کے ارادے سے اپنے حجرے سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کمرے سے اب نہانے کے لیے جا رہا ہے، تو راستے میں یہ خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ کہا خوشبو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ خوشبو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ کہ یزید کی پیشانی پہ ایک زخم ہے۔ غلام نے کہا اے عامر حمدانی، یزید کے پیشانی پر ایک زخم ہے اور اس زخم سے تعفن اور بدبو اٹھتی ہے۔ کہا یہ زخم کیسا ہے؟ کہا یزید، اے عامر حمدانی، واقعہ کربلا کے بعد رات میں یزید کو نیند نہیں آتی، دھانے مار مار کے روتا ہے اور اپنا سر اپنی محل کے دیواروں سے ٹکراتا ہے۔ یہ اس ٹکرانے کا زخم ہے جو تازہ ہے اور اس سے تعفن اور بدبو آتی ہے۔ تاریخ اسلام میں قرآن میں ایک واقعہ اور ہے اپنی محل کے دروازے سے دیواروں سے سر ٹکرانے کا، شداد کا۔ دوسرا میں نے پڑھا یزید کا، جو اپنے ہی محل کے دیواروں سے اپنا سر ٹکراتا تھا اور اس کے زخم سے تعفن تھی، بدبو پھیلتی تھی، اس لیے وہ معطر کر رہے ہیں راستے کو، خوشبو بکھلا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک حجرہ کھلا، دروازہ، اور اس میں سے ایک انسان باہر نکلا۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلے اس کی نگاہ اس کے قدموں کی طرف جاتی ہے، یوں دیکھتا ہے انسان نیچے سے اوپر کی طرف۔ معلم کہتے ہیں میری پیروں کی طرف اس کی نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیر میں سونے کے جوتیاں ہیں اور چاندی کے تسمے تھے اس کی پیر میں۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے اسلام میں۔ پھر نگاہیں اوپر اٹھی میری، میں نے دیکھا وہ ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے ریشمی لباس مسلمانوں میں۔ پھر میں نے دیکھا اس کے کمر میں ایک زرین لوہے کا پٹکا بندھا ہے، مسلمانوں پہ سونا حرام قرار دیا گیا ہے، مرد کے لیے ممنوع ہے، قرار ہے کہ مرد کو سونا نہیں پہننا چاہیے۔ سونے کا کمر میں پٹکا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی عصا ہے، عصا کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یزید خلیفۃ المسلمین۔ اور یزید کے پھر میں نے چہرہ دیکھا، ہاتھ پیر تو اجلے ہیں لیکن اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کا چہرہ بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا تھا، ہاتھ پیر تو اجلے تھے، چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا، پیشانی پہ زخم کا نشان اور بدبو بھن بھنا رہی تھی مکھیاں۔ جب یزید پاس آیا، سر جھکایا ہوا یزید جا رہا تھا، مولم کہتے ہیں میرے پہلو سے غلام اٹھا اور اس نے یزید کا راستہ روک لیا، یعنی یزید کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ یزید نے سر اٹھا کے اس غلام کی طرف دیکھا، یزید سے اس غلام نے کہا اے یزید، کیا تو یہ بات جانتا ہے کہ تو نے تیرے باپ کے حق کی قسم کھا کے مجھ سے ایک دن وعدہ کیا تھا کہ ہر روز تو میری 3 حاجتیں پوری کرے گا؟ تو یزید نے بغور اس کے چہرے کا مطالعہ کیا، کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں نے میرے باپ کے حق کی قسم کھا کے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز میں تیرے